کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس قدر غلاظت اور خباثت ہے کہ ایک وکٹم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کی مزید کردار کشی کر رہے ہیں۔ کوئی اس کی تصاویر شیئر کر رہا ہے تو کوئی ٹک ٹاک ویڈیوز۔ آپ اس سے کیا ثابت کر لیں گے کہ چونکہ لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں تھا اس لیے 400 مردوں نے اس پر ہاتھ ڈالنا اپنا حق سمجھا؟ عجیب بات ہے بھائی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اجی وہ انڈیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے اور پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو پھر آپ انہیں یہ بتا دیں کہ 400 مرد ہی بغیرت نہیں ہیں، اس میں ایک لڑکی کا بھی اضافہ کر لیں، 401 لوگ بغیرت تھے، پھر شاید پاکستان کا سافٹ امیج بن جائے۔ ہم موازنے کے چکر سے پتہ نہیں کب نکلیں گے۔ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم امریکہ اور یورپ سے موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہاں پر بھی تو ریپ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی بے حیائی ہے۔ اگر کوئی وکٹم کے حق میں بات کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مغرب پسند ہو یا وہ پاکستان کے منفی امیج کے لیے کوئی مہم چلا رہا ہو۔ عمیر غضنفر نے ٹھیک لکھا ہے کہ لبرل اور مذہبی فرقے سے قطع نظر مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے، تان و تشنیع سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے کہ عائشہ اکرم کو مینار پاکستان پر نہیں آنا چاہیے تھا یا اس کا ریکارڈ بہت خراب ہے جو اس سارے مسئلے کی وجہ بنا، لیکن میرا اپنے آپ سے اور آپ سب سے ایک سوال ہے کہ اس تناظر میں اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایک کردار سے گری ہوئی لڑکی کی طرف مردوں کا مائل ہونا عین فطری اور معمول کی بات ہے، تو کیا رکشے میں بیٹھی ان لڑکیوں کا کردار بھی خراب تھا جس کے ساتھ ایک نوجوان نے چلتی ٹریفک میں نازیبا حرکت کی؟ ہاں، مجھے یاد آیا کہ ان کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے۔ ممکن ہے آپ کے مطابق وہ بھی آپ کے کریکٹر پیرامیٹر پر پوری نہ اتریں، سو اس میں بھی قصور انہی لڑکیوں کا ہوگا۔ لیکن حضور، ایک اور ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے بھائی کے ساتھ موٹر بائک پر جا رہی ہے اور اچانک سے ایک نوجوان نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور کافی دیر تک پیچھے سے پکڑے رکھا۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ سب پلانٹڈ تھا یا یہ اس برقع پوش لڑکی کا کوئی پبلسٹی سٹنٹ تھا؟ خدارا ہم کب اس بے حسی اور وکٹم بلیمنگ سے نکلیں گے؟ یا مظلوم کے ساتھ ظلم کی بے بنیاد وجوہات نکالنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے؟ یہ مرض صرف یہاں تک محدود نہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں اور مدارس میں اساتذہ، پروفیسر، سپروائزر، مولوی، پبلک پلیسز میں اور بازاروں میں گزرتے ہوئے کمر یا جسم کے کسی بھی حصے کو تیزی سے چھو کر غائب ہونے والے ہاتھ، بسوں کی سیٹوں کی درزوں سے نکلنے والی وحشی انگلیاں، بمشکل 2 فٹ کے راستے سے گزرتی بس ہاسٹس سے مس ہوتی کوہنیاں، سڑک سے گزرتی عورت کا اوپر سے نیچے تک ایکس رے کرنے والی آنکھیں، اسے حد نگاہ تک چھوڑ کر آتی نظریں، دکانوں اور رکشوں پر پیسے پکڑتے ہوئے ہاتھ پکڑ لینے والے شرفا۔ آپ اپنی گھر کی خواتین سے ہی پوچھ لیں، کیا کبھی نہ کبھی انہیں ان میں سے کسی تجربے کا سامنا نہیں ہوا؟ 99% کا جواب ہوگا ہاں۔ کیا یہ سب خواتین، یہ سب بچیاں جو ایسی صورتحال کا سامنا کرتی ہیں وہ کردار کی کمزور ہوتی ہیں یا خود مردوں کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں؟ بدقسمتی سے معاشرہ ایک ایسا گٹر بنتا جا رہا ہے جس پر ڈھکن پڑا رہے تو ٹھیک، لیکن جیسے ہی آپ اس کا ڈھکن سرکائیں گے تعفن سے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ 400 لوگ جو ایک لڑکی پر جھپٹ پڑے اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اسے برہنہ کر دیا، اس کی چھاتیاں نوچتے رہے، اسے مس کرتے رہے، بھیڑ میں جس کا جہاں ہاتھ لگا اس نے نوچا۔ ان 400 لوگوں کا مطلب ہے 400 خاندان۔ اب پورے ملک میں اس کی اوسط نکال لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ایک دن میں خواتین کو ہراساں کرتے ہیں۔ رکشوں میں، بسوں میں، پارکوں میں، تعلیمی اداروں میں، خواتین جہاں جاب کرتی ہیں وہاں اپنے کولیگ سے، حتیٰ کہ اپنے اساتذہ سے اور سوشل میڈیا پر۔ ہمارے سامنے درندگی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات ہر روز کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی ویڈیو بن جاتی ہے اور کسی کی نہیں۔ اس کا واحد حل اخلاقی تربیت اور لا اینڈ آرڈر ہے۔ ایسے لوگوں کو الٹا لٹکا دینا چاہیے، پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ ایسی حرکت کرے۔ دوسری طرف وہ لوگ جن کی طرف سے انتہائی بھونڈے قسم کے جواز دیے جاتے ہیں کہ جی وہ تو ٹک ٹاکر ہے، وہ تو خود اپنے جسم کی نمائش کرتی پھر رہی ہے،
وہ وہاں کرنے ہی کیا گئی تھی؟ اسے خود خیال ہونا چاہیے تھا کہ وہ اتنے مردوں کے بیچ میں کیوں جا رہی ہے۔ وہ بے پردہ تھی، لباس ٹھیک نہیں تھا، پبلسٹی سٹنٹ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگ خود کو اسی وحشی ہجوم کا حصہ سمجھیں جو اس لڑکی کے گرد جمع تھا۔ خدارا وکٹم بلیمنگ اور شیمنگ سے نکل آئیں۔ کیا کسی بھی میڈیا پرسن، ایکٹر، سٹار یا کسی بھی سیلیبریٹی کے گرد اس کے فینس جمع ہو کر اسے برہنہ اور ہراساں کرتے ہیں؟ اتنی غیرت ہوتی تو 2-4 مرد تھپڑ مار کر اس ٹک ٹاکر کو گھر بھیج دیتے۔ لیکن اس درندگی کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ محرم کی حرمت میں تو طوائفیں بھی اپنا کام روک دیتی ہیں۔ تم میں یہ خباثت کب ختم ہوگی؟ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔